بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بدھسٹ ایک نہ ہو جائے۔ بھائی صاحب، میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی انیک ہے یا ڈفرینٹ ہے۔ قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہے، جو میں نے ایک ہفتہ پہلے پچھلے سنیچر کی تقریر تھی، عالمی بھائی چارہ، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے بنایا ہے اور تمہیں تقسیم کیے ہیں، بانٹے ہیں قبیلوں اور برادریوں میں، تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکیں، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں۔ اور آپ میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے، جو تقوی رکھتا ہے، جو پرہیزگار ہے۔ قرآن مجید میں صاف طور پہ کہا گیا ہے کہ سارے انسان ایک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کو اونچا یا نیچا نہیں بنایا ہے دولت کے بنیاد پہ، جنس کے بنیاد پہ، رنگ کے بنیاد پہ، جنم کے بنیاد پہ، لیکن کہا ہے کہ سب سے بہترین وہ انسان ہے جو تقوی رکھتا ہے، جو پرہیزگار ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ ساری انسانیت ایک مرد اور عورت کے جوڑے سے پیدا ہوئی ہے۔ ہمارے پر دادا دادی، پر ایک دم پہلے دادا دادی ایک تھے، تو اس لحاظ سے ہم رشتے دار ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یونیورسل بردرہڈ، ہم بھائی بہن ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپس میں ملاپ ہو۔ اگر جو ہمارا مالک ہے، ہمارا ایشور ہے، ہمارا خالق ہے، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہم کم از کم مان لیں کہ کم از کم ایک کتاب خدا کی کتاب ہے۔ کوئی بھی مسلمان یا غیر مسلمان کو ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں رہیں گی یہ ماننے کے لیے کہ کم از کم ایک کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ ہندو کہیں گا وید اللہ کی طرف سے ہے، کرسچن کہیں گا بائبل اللہ کی طرف سے ہے، مسلمان کہیں گا قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ کم از کم جو چیز، جو پیغام یہ ساری مذہبی کتابوں میں یکساں ہے، کم از کم وہ پیغام پہ عمل کرو۔ جو اختلافی باتیں ہیں وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، صحیح یا غلط بعد میں ڈسکس کریں گے۔ کم از کم جو چیز یکسانیت لکھی ہے یہ مذہبی کتابوں میں، کم از کم ان پہ تو 100% عمل کرے۔ اور جب ہم تحقیق کرتے ہیں ان مذہبی کتابوں کی، ہمیں پتہ چلتا ہے، جو میں نے تقریر میں کہا تھا ایک ہفتے پہلے سنیچر میں، کہ ساری مذہبی کتابیں یہ کہتی ہے کہ خدا ایک ہے، اس خدا کا کوئی بت نہیں ہے، کوئی پرتما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی آئیڈل نہیں، اور ہمیں صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے، جو میں نے سیکنڈ کانفرنس میں تقریر کی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا ویریس ورلڈ اسکرپچر، ان کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آخری پیغمبر، آخری رسول جو آنے والے خدا کی طرف، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ان ساری کتابوں میں، چاہے وید ہو، چاہے بائبل ہو، چاہے قرآن ہو، اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے اور اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میں کہتا ہوں کیوں نہ ہم سارے انسان جو مذہب میں مانتے ہیں، جو خدا میں مانتے، کیوں نہ یہ ہم عہد کریں کہ کم از کم یہ چیز جو ساری مذہبی کتابوں میں یکساں ہے اس پہ تو عمل کرے، پھر ہی بھائی چارہ بڑھے گا۔ ہم کم از کم یہ عہد کریں کہ ہم ایک خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، یہ عہد کرے کہ جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی بات مانے، تو ہی بھائی چارہ بڑھے گا۔ تو بھائی چارہ بڑھانے کے لیے کم از کم یکسانیت پہ تو عمل کرے۔ تو اختلافی باتیں ہے وہ کل دیکھیں گے صحیح یا غلط، میں یہ نہیں کہتا ہوں صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کا ڈسکشن کل کریں گے۔ آج تو کم از کم جو یکساں ہے وہ آپ کو ماننے کے لیے کیا پرابلم ہے، وہ ماننے کے لیے کیا مشکل ہے؟ بھائی صاحب آپ سمجھے کیا کہہ رہا ہوں میں؟ آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہے۔ کل مجھے ایک بدھسٹ نے سوال کیا تھا، اس کے جواب میں نے کہا کہ آپ کا دھما پڑھ پڑھیں گے آپ؟ میں نے کیا تھا، آپ نے کیا تھا، ماشاء اللہ،
تو میں نے کہا تھا کہ آپ کے مذہب میں لکھا ہے کہ ایک میتری آنے والے جب بدھا سے پوچھتا ہے، اس کے ڈسائپل انندا بدھا سے پوچھتے ہیں، جو گاسپل آف بدھا پیج نمبر 217 اور کئی جگہ دھما پڑھ میں لکھا ہے کہ بدھا نے کہا کہ میں نہ پہلا میتری ہوں نہ آخری، میرے بعد کئی میتری آنے والے، اور جو میتری آئیں گا جس طریقے سے میرے سینکڑوں ماننے والے ہیں اس کے ہزاروں ماننے والے ہوں گے، وہ صحیح دھرم سکھائیں گا جو حق کا دھرم ہے، پہلے آخر میں بھی، اور وہ صحیح دھرم سکھائیں گا۔ اور جب آنندا نے پوچھا یہ آدمی کو کیسا پہچانیں گے، تو اس نے کہا یہ آدمی کا نام ہوگا میتری، میتری مطلب مسیح، جس طریقے سے قرآن میں کہا گیا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے، ساری دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانتے ہیں؟ چیز کو آپ مانتے ہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ میں نے تو کچھ پڑھائی نہیں کی ہے اس میں، میں خالی تو دستی پڑھا ہوں۔ آپ جب عالمی بھائی چارہ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سارے انسان ایک ہو، آپ بولیں گے میں نہیں پڑھا، تو یکتا کیسے ہوں گی؟ تو ہے، لیکن میں میرے حساب سے جو میرے کو جتنا نالج ہے بالکل صحیح۔ تو اتنا میں بول سکتا ہوں۔ جو میں نے ابھی کوٹیشن دیا ہوں یہ آپ کی مذہبی کتاب سے دیا ہوں، اچھا اچھا، قرآن سے نہیں۔ قرآن میں بھی کئی حوالے ہیں، وید میں بھی ہے، بائبل میں بھی ہے۔ اپنا مذہب کا کتاب 100% لوگ تو نہیں پڑھتے نا، بالکل صحیح۔ اسی میں کا میں ایک ہوں۔ یہی میں کہتا ہوں، نہیں پڑھتے تو غلطی آپ کر رہے، ہاں غلطی تو میری آپ ہے کی نا۔ غلطی کی وجہ سے عالمی بھائی چارہ قائم نہیں ہے، تو آپ عالمی بھائی چارے میں رکاوٹ لا رہے ہیں۔ صحیح بات، غلطی آپ کی کیا میری؟ میری غلطی، میں نے آپ کی مذہبی کتاب پڑھ چکا ہوں، صحیح بات ہے۔ ہندو دھرم کی، عیسائی دھرم کی، بھگوت گیتا، وید، دھما پڑھ۔ میرے دوست کو وہی میں بتایا کہ ڈاکٹر ذاکر صاحب خالی اسلام دھرم کا مطلب قرآن خالی نہیں پڑھے، وہ سب پڑھے، میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ابھی بھی، ان کو لائق تو میں مائک پہ بلا سکتا ہوں۔ میں کل ان کو وہی بولا، اس لیے میں نیکسٹ ٹائم، آج میرے کو گاؤں جانا ہے میرے بھائی کو لڑکے کو لانے کے لیے، تو بھی میں یہاں پر آیا ہوں۔ بالکل صحیح۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں، آپ نے تو میری تعریف کر دی، نہیں نہیں ایسا نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہے دوائی دیتا ہے، وہ ڈاکٹر کتنا اچھا ڈاکٹر ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، بہت مان ہے، بہت گریٹ ہے، وہ ڈاکٹر آپ کو دوائی دے رہا ہے، آپ دوائی کھاتے نہیں، ہاں، میں مانتا ہوں اس بات کو۔ آپ سمجھ رہے نا؟ تو تعریف کر کے فائدہ کیا؟ ڈاکٹر آپ کا ایگزامینیشن کرتا ہے، آپ کو دوا دیتا ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، بہت مان ہے، اتنا اچھا ہے، بہت تعریف کر رہے، آپ جب دوائی نہیں کھائیں گے تو آپ کا علاج کیسا ہوگا؟ صحیح بات، تو آپ جو بول رہے عالمی بھائی چارے کا علاج میں دے رہا ہوں، میں آپ کے عالمی بھائی چارے کا علاج دے رہا ہوں۔ آپ مانو کہ خدا ایک ہے اور اس خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، اور مانو کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ علاج کی شروعات ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا علاج ہو اور باقی انسانوں کا بھی علاج ہو؟ میں ضرور کروں گا، میں نیکسٹ ٹائم ضرور آؤں گا، میرے کو ابھی گاؤں جانا ہے۔ دوسری بات ڈاکٹر صاحب، یہ علاج جو ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ روز کہو، ایک بار آپ بولیں گے دوا لینے کا ٹائم نہیں ہے، ایک بار تو لو۔ یہ ہوتا ہے نا، کبھی کبھی کچھ بیماری کا 1 شاٹ ڈوز ہوتا ہے، نئی ٹیکنالوجی ہے، 1 شاٹ ڈوز، ایک بار کھاؤ، انشاءاللہ آپ کی بیماری دور ہو، پھر بعد میں واپس سے آئیں گے دیکھیں گے۔ میرا ایک غلط فہمی اور ایک دور کر دو۔ ہاں انشاءاللہ، ایک نہیں 2 دور کروں گا۔ 18 سال پہلے جی ہاں، جب وار ہوا تھا ہندو مسلم، جی ہاں، یہ ایسا ہی کیوں ہے؟ ہندو مسلم ہی وار کیوں ہوتا ہے؟ بالکل ہندو سر۔ عیسائی یا سکھ مسلم ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اگر میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا تو یہ تو میرے کو نالج میں رہے گا۔ نالج میں رہیں گا، لیکن میں بھی بتاؤں گا میری ایڈوائس کو فالو کریں گے، واپس سے دوا کو پھینک دیں گے؟ نہیں فالو کروں گا، فالو کروں گا، لیکن ماشاء آج اللہ۔ نہیں، آج سوری، ٹھیک کل ہے، آؤں گا، کل لاسٹ دن ہے نا تمہارا، کل شام کو آ آئیں جاؤں گے، گا، کل آئیں گے آپ؟ شام کو آ جاؤں گا۔ ماشاء اللہ، آپ چاہتے ہیں اور بڑے مجمع میں قبول کریں؟ ہاں ہاں انشاءاللہ قبول آپ- کروں گا، میں کیا ہے، اگر ماشاء میرے کو اللہ۔ پسند آیا، میرے نالج میں بیٹھ گیا تو میں ضرور انشاءاللہ قبول کروں گا۔ زبردستی بالکل مت کیجیے، زبردستی قبول کرنا حرام ہے، نہ میں چاہوں گا نہ فورس کروں گا۔ اگر اطمینان نہ تو ہی کرو، آج کرو، کل کرو، پرسوں کرو، دعا ہے کہ انشاءاللہ موت کے پہلے کرو، موت کبھی آئیں گی کس کو پتہ نہیں۔ آپ کا سوال تھا کہ ہندو مسلم ہی کیوں ہوتا ہے، رائٹ، ہندو کرسچن کیوں نہیں ہوتا ہے؟ وہی مثال کے بارے میں، جیسے انڈیا پاکستان میچ ہو تو ہی سب دیکھتے ہیں، انڈیا آسٹریلیا کو کوئی نہیں دیکھتا ہے، ذرا یہ فرق ہے۔ اور بالکل جب پبلک ہنس بھی رہی ہے، بالکل یہ جائز بالکل۔ ہے، کہ میں دیکھا ہوں کہ میں 36 عمر ہے میری، میں دیکھ رہا ہوں انڈیا پاکستان کا میچ رہے گا تو ہی ہندو مسلم دیکھتا ہے،
माशाल्लाह। और अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया रहेगा तो ऑल देखते हैं, मुस्लिम कम देखते हैं। ये मैं आंखों देखी चीज है, और चाहे तो पूछ सकते हैं मजबे में। आप 36 साल से देख रहे हैं, मैं 45 साल से देख रहा हूँ। मैच को नहीं देखता हूँ, मैच नहीं देखता हूँ, लोगों को देख रहा हूँ। और आप बिल्कुल सही कहते, हिंदू मुस्लिम क्यों लड़ाई। आप अगर मेरी तकरीर देखेंगे जिसका मौजू था इस टेररिज्म अ मुस्लिम मोनोपोली, क्या दहशत गर्दी मुसलमान की विरासत है। इसमें मैं ये साबित किया हूँ कि जो लोग इल्जाम लगाते कि मुसलमान दहशत गर्द बिल्कुल गलत है, चंद लोगों ने शायद गलत काम किया होगा। ये साबित किया है कि आप 100-200 साल पहले देखेंगे, सैकड़ों साल पहले मुसलमान तो हार्डली कोई दहशतगर्द हमला कर चुके हैं, सब गैर मुसलमान। लेकिन मैंने इस तकरीर में कहा हूं कि दहशतगर्दी जो है ये मोनोपोली है मेरे हिसाब से पॉलिटिशियन की। ये दहशतगर्दी विरासत है पॉलिटिशियन की। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन चाहते वोट बैंक, वोट बैंक चाहते। अगर मुझे वोट चाहिए तो क्या करूं मैं? एक ऐसा माहौल पैदा करूं कि वोट डिवाइड हो। आप जानते हैं कितने राइट्स हुए बॉम्बे में, गुजरात में, बाबरी मस्जिद की। मेरे हिसाब से ये राइट्स की जरूरत ही नहीं। मेरे हिसाब से मुसलमान आम तौर पे इस देश में मुसलमान और हिंदू अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अमन के साथ रह सकते, रहते थे, रह सकते हैं। लेकिन ये पॉलिटिशियन लोग वो चाहते वोट बैंक, और वोट बैंक के लिए वो किसी को भी बेच सकते, अपने धर्म को भी, अपने खुदा को भी। ये बात सही है। कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी मजहब का हो, सबको बेच सकते हैं। थोड़ा सैक्रिफाइस करेंगे 5%, सीट जा रही है, सबको बेचेंगे, सबको। और आप देखते हैं इस देश हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मजहब की बुनियाद पे अगर दंगा फसाद होता है वो हिंदुस्तान है। क्यों? क्योंकि हमें 5 साल पहले ब्रिटिश अंग्रेज हम पे हुकूमत करते थे। किस तरीके से? उनकी एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज तो चले गए, अपनी पॉलिसी छोड़ गए पीछे। हमारे हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन भी वही पॉलिसी को इख्तियार कर रहे, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड करो, वोट बैंक हासिल करो और रूल करो। बाबरी मस्जिद इशू ही नहीं था। क्या इशू है? इशू था ही नहीं, पॉलिटिशियनों ने इशू बनाया। कोई जानता ही नहीं था बाबरी मस्जिद के बारे में, पहले चंद लोग जानते, इशू बनाया वोट बैंक को। और इसका मैंने डिटेल में किया तकरीर। ये पॉलिटिशियन लोग भड़काते आम पब्लिक को। आम पब्लिक अमन चाहती है, वो चाहती, उसको क्या मिलेगा दंगा फसाद करके। लेकिन इन लोगों को भड़काते हैं पॉलिटिशियन लोग। पुलिस चाहे तो इसे रोक सकती है, वो भी सोचती है कि अगर मैं रोकूंगा पॉलिटिशियन मुझे ट्रांसफर कर लेगा, वो भी नहीं रोकती। हम अगर इनके भड़कावे में नहीं आएंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद होएगा ही नहीं। आप मुझे बोलो, इतने बड़े मजमे में लाख से ज्यादा लोग हैं, क्या आपको डर लग रहा है? क्या डर है? कौन आपको मारेगा? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। माशाअल्लाह इतने लोग। अगर आप कुरान के खिलाफ भी कहेंगे, मेरे खिलाफ भी कहेंगे, एक भी इंसान आप पे उंगली नहीं उठाएगा। ना हम उठाने देंगे, ना कौन उठाएगा। ना उठाएंगे, ना उठाने देंगे। ये हमारा मजहब है। आम तौर पे आप देखेंगे धार्मिक लेक्चर जब होते, पूरी क्वेश्चन आंसर होता है। मैं कई लेक्चर में गया, हिंदू धर्म गुरु के, क्रिश्चियन धर्म गुरु के, सवाल पूछने का मौका ही नहीं देते। सवाल होगा तो चिट में। अरे क्यों भाई? अगर आपने तकरीर की तो मुझे हक है आपकी बात से सहमत होने का या आपकी बात से ना मानने का। उन्हें डर है पब्लिक में सवाल होगा तो पोल खुल जाएगा। मुझे भी पता है सवाल जवाब होगा तो मेरा पोल खुलेगा। मेरा पोल एकदम साफ है, इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम। हमारा पोल साफ है। सिर्फ ये मजहब, अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान सूरह 3 आयत नंबर 19, इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम। सिर्फ मजहब जो अल्लाह ताला मानेगा वो है खुदा के ख्वाहिश के मुताबिक आप चलो। और जितने आप सवाल पूछेंगे उतना आपको यकीन होगा ये दीनुल हक है। और हमारे IRF में भी, हमारे इतने मजमे में,
میں تقریباً 15 سال سے زیادہ میں تقریر کر رہا ہوں ہندوستان میں، گلف کنٹریز میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، یو کے میں، سنگاپور میں، ملیشیا میں، ماشاء اللہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں. کبھی بھی ایک بار بھی کسی نے، کسی مسلم نے ایک بھی غیر مسلم کا کالر بھی نہیں پکڑا. کئی غیر مسلمان نے مجھے گالی دی، قرآن کے خلاف کہا. ہم نے کوشش کی کہ اس کی غلط فہمی کو دور کریں. کئی لوگ آپ دیکھیں گے دبئی میں اتنا بھڑک کے سوال کیے، میں سوال کا جواب دیتے گیا، سوال کیے جواب دیا، میں سوال کیے جواب، اتنا بڑھ کے آخر میں اسلام قبول کیا. دبئی شہر میں حالانکہ مسلمان ملک ہے، کبھی بھی بڑے مجمع میں 30,000 کا مجمع تھا. وہ دبئی UAE کا سب سے بڑا مجمع تھا، سب سے بڑا مجمع تھا. کبھی بھی پبلک میں کس نے شہادہ نہیں دیا. تو جو لوگ خلاف ہے ہم امن سے جواب دیتے، وہ مانے یا نہ مانے. اور یہ نہیں ہم کہتے کہ آپ کو ماننا ہی پڑے گا، ہم کوشش کریں گے حکمت کے ساتھ جواب دے. تو یہ جو دنگے فساد ہو رہے پالیٹیشین کی وجہ سے، ہم ہاں جی، کل آپ ضرور آنا، رات میں 8 بجے آؤں گا انشاءاللہ انتظار کریں گے. اوکے، شکریہ.